تھوڑے مال کو بڑھانے کے لیے کئی حضرات حرام کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں اور حلال چیز کے اندر ایسی چیز کی ملاوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جس سے انہیں زیادہ فائدہ حاصل ہو جائے۔ بظاہر وہ فائدہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں مگر حقیقت میں اللہ اور رسول کی ناراضگی کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے حضرات کے مال کے اندر بھی برکت بھی چلی جاتی ہے اور آنے والے اوقات کے اندر بھی پریشانیوں کے مختلف اسباب بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی حضرات نے اپنی دکانوں پہ لکھ کے بھی لگایا ہوتا ہے کہ من غش فلیس منا، اس حدیث پاک کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو لوگ ماشاءاللہ پڑھتے بھی ہیں، گاڑیوں میں چلتے پھرتے، راستوں میں، بازاروں میں، دکانوں کے اندر بھی اس حدیث پاک کو اویزہ کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق دے اور ملاوٹ کر کر کے لوگوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں، پلا رہے ہوتے ہیں اور اپنے مال و اسباب پہ بھی بڑا فخر کر کے ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اسی مال سے یہ کچھ بنایا ہے، میری پراپرٹی جو ہے اسی مال سے بنی ہے، میرا نظام زندگی اسی مال سے ہے، میں نے اولاد کی شادی بھی اسی سے کی ہے۔ وہ کتنا اچھا ہوتا کہ حلال کمائی ہوتی، اگر تھوڑی ہوتی۔ حلال جو ہے وہ آخرت کے لیے ذخیرہ مغفرت بنتا ہے اور حرام جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رات کے وقت اکثر اوقات پہرا دیا کرتے تھے اور کسی کے ہاں کوئی غریب بھوکا بھی رہ جاتا تو آپ اس کے جا کر کفالت کرتے۔ کسی کے گھر میں کھانا نہ ہوتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں کھانا پہنچا دیتے۔ اور ایک رات آپ کے ساتھ حضرت سیدنا اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ساتھ تھے اور پہرا دیتے دیتے گلیوں میں، بازاروں میں چکر لگاتے لگاتے تھک ہار کے ایک جگہ پہ بیٹھ گئے، تھکن ہو گئی اور آپ ایک مکان کے ساتھ سہارا لے کے بیٹھ گئے۔ جب مکان کے ساتھ سہارا لے کر بیٹھے تو رات کا ٹائم تھا، تو سناٹوں کو چیرتے ہوئے اور کھسر پھسر کی کچھ آوازیں پھر بھی آپ کو سنائی صاف دے رہی تھی، کوئی آوازیں آ رہی تھی۔ جب آپ نے آواز سنی، آپ کے ساتھ حضرت اسلم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے بھی ان آوازوں کو سنا۔ ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے بیٹا دودھ کے اندر پانی ملا دو، تو بیٹی آگے سے کہتی ہے اماں امیر المومنین نے دودھ کے اندر پانی ملانے سے منع کیا ہے تو میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ آپ نے کہا بیٹا امیر المومنین نہیں دیکھ رہا، آپ پانی دودھ کے اندر ملا دو۔ تو کہتی ہے ماں اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہا، میرا رب تو دیکھ رہا ہے، میرا رب تو دیکھتا ہے۔ بیٹی نے دودھ کے اندر پانی کو نہ ملایا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری گفتگو کو سنا۔ آپ نے اسلم سے فرمایا بھی اس گھر کا ٹھکانہ یاد کر لو اور اس گھر کا پتہ یاد رکھنا، صبح کو میں نے تمہیں واپس اس گھر میں بھیجنا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم فجر کی نماز پڑھی اور اپنے تینوں بیٹوں کو، حضرت عبداللہ کو، حضرت عبد الرحمن کو، حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تینوں کو بلایا، تم دونوں میں سے کس کی شادی کروا دیں؟ تو انہوں نے کہا حضور ہم تو پہلے ہی شادی شدہ ہیں۔ تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے حامی بھری کہ میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے فوراً قاصد کو بھیجا اس بیوہ کے گھر میں جن کی بیٹی کہہ رہی تھی کہ ماں میں دودھ کے اندر پانی نہیں ملاؤں گی اور میں یہ ملاوٹ نہیں کروں گی، اگر امیر المومنین نہیں مجھے دیکھتا، میرا رب تو مجھے دیکھتا ہے۔ تو ان کے گھر میں صبح کے وقت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے بیٹے کا پیغام نکاح ان کے گھر میں بھیجا۔ انہوں نے بڑی خوشی سے اسے قبول کیا اور نکاح ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹی حضرت عاصم کی شادی اس بیٹی کے ساتھ کر دی۔ اللہ کا کرم کیا ہوا، ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اس بیٹی سے جب بیٹی بڑی خوش قسمت پیدا ہوئی کہ اس بیٹی کی آگے شادی کر دی
تو اس کے بطن سے عمر ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ یعنی کہ کتنی برکت ملی، اس بیٹی کو شرف کیا ملا، اعزاز کیا ملا، حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو بننے کا شرف حاصل ہوا۔ پھر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز جیسی شخصیت بھی اسی خاندان سے آئی۔ یعنی یہ کتنا بڑا کرم کہ حلال جو کمایا جاتا ہے، حلال کے ذرائع اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ صدیوں تک حلال کی کمائی سے آنے والے جتنے اوقات ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی پریشانی نہیں آتی ہے۔ حلال آج بھی کام آئے گا، پل صراط پہ بھی کام آئے گا۔